أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی، تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور حکم الہی کے مطابق عمل کریں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات کے برخلاف حکم لے کر آتے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے کسی گروہ کو تو یہ جھٹلاتے اور کسی کو شہید کر دیتے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تکذیب میں تو یہود و نصارہ سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ خیال رہے کہ کوئی نبی علیہ السلام جہاد میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اس گمان میں رہے کہ کوئی سزا نہ ہوگی تو اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں بہت رے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کان دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کان دیکھ رہا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں اس پر کوئی سزا نہ ہوگی۔ یہود و نصارہ اتنے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے کہ دونوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور بطور خاص یہودیوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گمان کیا کہ ایسے شدید جرموں پر بھی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے۔ اور ویسے بھی وہ عقل و شعور سے اندھے بہرے تھے کہ ایسے جرائم کے باوجود بھی خود کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے۔ پھر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اسی سابقہ روش پر چل پڑے۔ دو مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے سے کیا مراد ہے
इस बारे में मुफस्सिरीन के चंद अक़वाल हैं। एक, यहूदी हजरत ज़करिया, हजरत याहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में अकल के एतबार से अंधे और बहरे हो गए। फिर उनमें से बास की तौबा अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई कि उन्हें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की तौफीक दी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में उनकी नबुव्वत और रिसालत का इनकार करके बहुत से यहूदी दिल के अंधे और बहरे हो गए। दो, पहली मर्तबा दिल के अंधे और बहरे हुए जब उन्होंने बछड़े की पूजा की, फिर उससे उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। फिर दूसरी मर्तबा उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हुए तब जब उन्होंने फरिश्तों के नुज़ूल और रूयत बारी ताला का मुतालबा किया। तीन, दो मर्तबा बसीरत के अंदर बहरे होने की तफसीर सूरह बनी इसराइल की 4 से लेकर 7 तक वो आयात है जिनमें ये खबर दी गई कि यहूदी 2 मर्तबा जमीन में फसाद करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।